السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ ہے جمعہ مبارک کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چھوٹوں کو پیار کریں، بڑوں کو عزت دیں اور ان کا احترام کریں۔ دوستو، آج جمعے کے حوالے سے ولاگ ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں ایک حدیث کی روح سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے تھے کہ جب وہ ممبر کے پاس پہنچے تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جب انہوں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کچھ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوبارہ انہوں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ جب انہوں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر انہوں نے بولا آمین۔ تو صحابہ کرم اللہ وجہ الکریم جو ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 3 بار آمین بولا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ تباہ ہو وہ شخص جس کے زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس میں نیکیاں نہ کما سکے۔ پھر دوسری بار فرمایا، تباہ ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور وہ آپ پر درود السلام نہ بھیجے۔ اور تیسری بار پھر کہا آمین، اس لیے بولا تھا کہ جبرائیل السلام نے کہا کہ تباہ ہو وہ شخص جس کے ماں باپ اسے بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی عزت نہ کر سکے۔ تو دوستو، آج کا جو محفوظ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے درود السلام کی اور اپنے والدین کی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس میں نیکیاں نہ کر سکے تو اس کی زندگی برباد ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے تو اس کی زندگی بھی برباد ہے۔ اور تیسری بار فرمایا گیا کہ جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی عزت نہ کر سکے تو اس کی زندگی بھی برباد ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بڑھاپے میں ملیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے، اگر ہمیں ایسے مل جائیں تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ دوستو، زندگی سے ماں باپ زندگی میں انسان کو ایک بار ہی ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو جن کے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے آگے منزل آسان فرمائے۔ دوستو، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تم نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دوستو، اس میں حدیث قدسی میں فرمایا جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ اے بندے، اگر تیری چاہت ہے کہ تو یہ سب کچھ حاصل کر لے گا تو ایک میری چاہت ہے کہ تم مجھے یاد کرے اور میری حمد و ثنا کرے، اگر تم نے نافرمانی کی اس کی۔ اللہ کہتے ہیں اگر بندے تو نے نافرمانی کی، میری بندگی نہ کی، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو میں تھکا دوں تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان، تیرے سامنے تیری ہر چیز، خواہش کی ہر چیز ہوگی لیکن تو اس کو حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب تک میں نہ چاہوں گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو کوشش کر کے تھک جائے گا، ہر حق دیکھ تھک جا کے بیٹھ جائے گا اور پھر تو مجھے پکارے گا، اے اللہ میری مدد فرما، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، وہ دن میں ہمیں 5 بار بلاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہمیں اذان کے ساتھ الفاظ دہرانے چاہیے، اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اسلام تو ہمیں زندگی صحیح طریقے گزارنے کا سکھاتا ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ڈوب چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کو دوسرے کاموں میں بیزی کر لیتے ہیں لیکن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو، جمعہ مبارک کا دن ہے، آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحیح زندگی عطا فرمائے، جن کے اس نصیب ہو چکے ہیں ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی آگے منزلیں آسان فرمائے، اور جو لوگ آج کے دن اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نمازی بنائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اے ایمان والو،
اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے ہماری زبان کا صاف اور پاک ہونا لازمی ہے۔ دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، درود و پاک پڑھنا چاہیے، ان پہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، برے کاموں سے رکنے کی اللہ توفیق دے گا۔ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں توفیق ملے گی، ہمیں ہدایت ملے گی، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمیں ایسے ہدایت مل جائے تو یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی ان لوگوں کی دی تھی جو ہدایت پانا چاہتے تھے۔ دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ کر ان کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے لہجے میں نرمی لانی چاہیے جس سے دوسروں کا دل آزاری نہ ہو۔ دوستو، آج ہی ہمارا بلاگ تھا، چھوٹا سا تھا، جو آپ کو پسند آئے تو اس میں شیئر کیجیے گا اسے، اور اسے دوسروں تک پہنچائے گا۔ دوستو، ہم یہی آخر میں کہیں گے، آپ ہمیں حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس سے ہم آپ کے مشہور رہیں گے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔